السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر صالح البدیر حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع خاوند اور بیوی کے لیے رہنما اصول۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حافظہ اللہ تعالی بتاریخ 13 جمادی اولی 1438 10 فروری 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی گراں قدر رحمتیں بہت وسیع ہیں، اس کی انفرادی اور اجتماعی متنوع نعمتیں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا فرمان ہے، جو شخص میری جانب ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی جانب ایک باع یعنی 2 ہاتھوں کے دائیں بائیں پھیلاؤ کے برابر بڑھتا ہوں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کے فضائل بادلوں سے بلند، آپ کے دلائل شمام پہاڑ سے بھی وزنی، اور آپ کے شمائل 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد نیز آپ کے جلوے سے جلا لینے والے اور آپ کی سنتوں کے شیدائی صحابہ کرام پر دائمی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے، جب تک آسمان چاند سے چمکتا رہے اور دھرتی پر می برستا رہے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی سب سے اعلیٰ نیکی اور اسی سے شان بلند ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، عقد نکاح خاوند اور بیوی کے حقوق کا بندھن ہے، جو کہ ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ اچھے سلیقے سے رہنے کا پابند کرتا ہے کہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر مت کرے، حق دیتے ہوئے کڑھن محسوس نہ کرے، اپنے جیون ساتھی کے لیے اخلاق اچھا بنائے، اس پر نرمی کرے، نیز اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں، جیسا کہ مردوں کی عورتوں پر ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 228۔ حسن معاشرت اور اچھا تعلق آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے سکون اور زندگی کو خوشگوار بنانے کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورۃ النساء آیت 19۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مسکراہٹ، خوش و خرم چہرے کے ساتھ زندگی گزارو، نیز ان کے واجب حقوق ادا کرے، جیسے حق مہر، دان و نفقہ، باری تقسیم کرنا، اور ایسی بات نہ کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو۔ بیوی سے منہ موڑ کر کسی اور کی جانب میلان نہ رکھے، تیوری نہ چڑھائے، اس کے سامنے آنے پر بلا وجہ ماتھے پر شکن نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مزید ادب سکھلاتے ہوئے فرمایا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ سورۃ النساء آیت 19۔ اس آیت کریمہ میں بیویوں کو اپنی عقد میں رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ہے، چاہے خاوند کو بیوی کی کسی بات سے نفرت بھی ہو، کیونککہ دل میں کسی چیز کی نفرت اس چیز میں خیر کی یکسر نفی نہیں کرتی، اس لیے ایسا ممکن ہے کہ جو چیز دل کو نہ بھائے، اسی میں دینی اور اخروی اعتبار سے بہتری ہو۔ اسی لیے کتنی ہی مکروہ چیزیں اچھے نتائج کی حامل بن جاتی ہیں، اور کتنی ہی دل کو لبھانے والی چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوند کو بیوی کی کوئی ایک صفت اچھی نہیں لگتی، لیکن اسے اپنے عقد میں باقی رکھنے پر بہت سی خیر ہوتی ہے، جس کا خاوند کو ادراک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوی سے نیک اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد میں بہت خیر فرما دے۔ مسلمانوں، انسان کو کبھی کوئی ایسا محبوب نہیں ملے گا جس میں کوئی ناگوار چیز نہ ہو، اس لیے انسان کو اپنے محبوب کی ناگوار چیز پر صبر کرنا چاہیے، اور ایسا نادر ہی ہوتا ہے کہ اکٹھے رہنے والے 2 افراد ایک دوسرے کی ساری عادات کو اچھا سمجھتے ہوں، بلکہ اکٹھے رہنے والے 2 افراد میں سے ہر ایک دوسرے کی باتوں سے چشم پوشی کر کے ہی اکٹھے رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ سے ناراضگی نہ رکھے، اگر اس کی کوئی بات ناگوار ہو تو اس کی اچھی عادت سے راضی ہو جائے۔ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے حد درجے تک ناراض نہ ہو کہ وہ اسے چھوڑنے، طلاق دینے اور نکاح کا بندھن توڑنے تک پہنچا دے۔ اگر اس کی کوئی بات گھٹیا لگے تو اس کی اچھی عادتوں کو تلاش کر کے راضی ہو جائے۔ خاوندو، اپنی بیویوں کے ساتھ بندھن قائم رکھو، بہت جلد لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچا کرو، طلاق دے کر جدائی ڈالنے میں جلد بازی سے کام مت لو،
بناوٹی نفرتیں اور بغض پالنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام مت لو۔ کتنے ہی ایسے مرد ہیں جنہیں غصہ اور طیش آیا اور پاگل پن کا اسیر بن کر جلد بازی میں طلاق دے دی، پھر بعد میں پشیماں ہو کر رجوع کے راستے ڈھونڈنے لگا، لیکن رجوع کا وقت نکل چکا تھا، اب اس کے لیے واپسی ممکن نہیں رہی۔ ایمان والی بیوی ایسی نہ بنو جو سب کچھ ہڑپ کر کے بھی خوب مذمت کرے، چیخے چلائے غصے میں رہے، اپنے خاوند کی کسی بات کو نہ مانے اور اس کی ڈالی ہوئی قسم پوری نہ کرے۔ اپنے خاوند کا بھرپور خیال کرو، اس کی محبت میں گھری رہو، ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرو، جب بھی بلائے اور آواز لگائے تو فوری جواب دو، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، ہمیشہ اس کی اچھائی بیان کرو، اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، جب وہ شدید غصے میں ہو تو جھگڑا مت کرو، اور جب وہ بہت ہی غضب میں ہو تو اس کے سامنے زبان درازی مت کرو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں کون سی خواتین زیادہ پسند ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو ہماری چاہت کو اپنی چاہت سمجھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی خواتین اچھی نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا، جو ہماری خواہش کو، ہماری خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو جلد بازی میں کہہ گئے ہو۔ تو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لیکن ہے یہ مبنی بر انصاف۔ ابو ادینہ صدفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین خواتین وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہوں، بچے جننے والی ہوں، تمہاری اطاعت کے ساتھ غم گساری بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تمہاری بدترین خواتین وہ ہیں جو بے پردہ پھریں، اپنے آپ پر نازا رہیں، یہ منافق ہیں، ان میں سے جنت میں صرف اتنی ہی جائیں گی جتنے عاصم کوے ہیں۔ بہقی۔ عاصم کوا اسے کہتے ہیں جس کے پر اور پاؤں دونوں سفید ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی انتہائی معمولی تعداد جنت میں جائے گی، کیونکہ کووں کی یہ قسم بھی بہت نادر ہی ہے۔ حسین بن محسن اپنی پھوپھی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کا مقصد پورا کرنے کے بعد ان سے فرمایا، کیا آپ شادی شدہ ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے خاوند کے لیے کیسی ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتی اللہ کہ میری استطاعت سے باہر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیال کرنا کہ تمہارا خاوند کے ہاں یہ مقام ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ نسائی۔ اگر زندگی خوشحال گزر رہی ہو، اخلاقیات سے بھرپور ہو، کسی قسم کی نفرت اور بغض نہ ہو، تو بیوی پر طلاق طلب کرنا یا خلا لینا علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق حرام ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی خاتون اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلا لینے والیاں اور عقد نکاح سے باہر نکلنے والیاں منافق ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا وجہ خلا طلب کرنا حرام ہے، اور ویسے بھی اس سے خاوند اور بیوی دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اور نکاح سے حاصل ہونے والے فوائد بلا وجہ ضائع ہوتے ہیں، اس لیے بلا وجہ خلا طلب کرنا حرام ہوا۔ آپس میں ناراض خاوند اور بیوی کے درمیان صلح کروانا مستحب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خاوند غلام تھا جسے مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے اشک بہاتے پھر رہے ہیں اور ان کی داڑھی پر آنسو بہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا، مناسب ہے کہ تم مغیث سے رجوع کر لو۔ تو بریرہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو اس پر بریرہ نے کہا، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بخاری۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب عورت خاوند کو پسند نہ کرے تو ولی خاوند کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر عورت اپنے خاوند کو پسند کرے تو ولی ان میں جدائی نہیں ڈلوا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے ذریعے ہمیں فوائد عنایت فرمائے، کتاب و سنت کی آیتوں، نشانیوں، وعظ اور حکمتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک میرا پروردگار نہایت رحم اور محبت کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ ہمہ قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
وہ ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت اور پناہ چاہنے والوں کو پناہ دیتا ہے، وہ اپنی رضا کے متلاشیان کے لیے کافی ہے۔ انتہا درجے کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام سمیت آپ کے راستے پر چلنے والے تمام لوگوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اسے اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے طلاق اور خاوند بیوی کا بندھن کھولنے کا اختیار مرد کو دیا ہے، نیز مرد کے لیے اپنے اختیارات کا غلط استعمال بھی حرام قرار دیا ہے کہ خاوند طلاق دینے کا اختیار بیوی کے استحصال کے لیے استعمال کرے، بیوی کو دھمکیاں دے اور حق طلاق کو بیوی کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار بنائے رکھے، اور بیوی کو ہر وقت مقہور بنائے، ڈرائے، دھمکائے اور ذلیل کرے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بھلے طریقے سے انہیں رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سورۃ البقرہ آیت 229۔ سدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، تصریح باحسان یعنی اچھے طریقے سے چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو پورا حق دے، اسے تکلیف نہ دے، اسے برا بلا نہ کہے۔ جو خاوند اپنی بیوی پر ظلم کرے، اسے گزند پہنچائے، مارے، تنگ کرے، اس کے نان و نفقہ اور باری کے حقوق نہ دے، یا اسی طرح کے دیگر ہتھ کنڈے اپنائے تاکہ بیوی تنگ آ کر خلا مانگ لے اور حق مہر واپس کر دے، تو ایسی صورت میں ہونے والا خلا باطل ہے اور خاوند کو واپس ملنے والا حق مہر واپس عورت کو دیا جائے گا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکو کہ جو مال یعنی حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو۔ سورۃ النساء آیت 19۔ اور اگر بیوی بے حیائی کر بیٹھے پھر خاوند کے تنگ کرنے پر بیوی خلا لے لے تو خلا صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال یعنی حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، الا یہ کہ وہ صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں۔ سورۃ النساء آیت 19۔ غیر پاک دامن عورت کو اپنے عقد میں رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ خاوند کی دینداری، اخلاق، شہرت اور عزت میں کمی کا باعث ہوگا، اور نہ ہی ایسی عورت چار دیواری کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اور کا نطفہ خاوند کے نام لگا دے، اور جو عورت اللہ تعالیٰ کے واجب حقوق مثلا نماز وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی اور نہ ہی نصیحت قبول کرتی ہے تو اسے طلاق دینا ہی اچھا ہے۔ مسلمانوں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر طلاق کا لفظ بہت زیادہ آتا ہے، عام گفتگو میں بھی طلاق کا لفظ بولنا ان کی عادت ہوتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، معمولی ہو یا غیر معمولی، تھوڑی سی بات ہو یا زیادہ، اس کی زبان پر طلاق کا لفظ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مذموم عادت ہے کہ ہر وقت طلاق دینے کی قسم ڈالتا رہے اور کہے، میں طلاق دے دوں گا اگر تم فلاں سے بات نہ کرو، میں طلاق دے دوں گا اگر میں فلاں کا کھانا نہ کھاؤں، میں طلاق دے دوں گا اگر تم فلاں کے ساتھ سفر نہ کرو، میں طلاق دے دوں گا اگر میری بیوی فلاں کے گھر میں داخل نہ ہو، یا اپنے مہمان کو کہیں میں طلاق دے دوں گا اگر تم میرے پاس آج دوپہر یا کل رات کا کھانا نہ کھاؤ۔ اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ ان الفاظ کو بطور قسم استعمال کرتا ہے، اور کسی کام پر ترغیب، کسی کام سے روکنا یا کسی کام کا لازم قرار دینا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال حرام ہے، یہ مجرمانہ فعل ہے، اس سے عائلی زندگی کی بے قدری چھلکتی ہے، وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی اہمیت سے نابلد ہے، وہ طلاق کے الفاظ اور احکامات سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس لیے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان پر طلاق کا لفظ بھی نہ لائے، اور طلاق کی دھمکی یا طلاق کے اشارے کنائے سے بھی دور رہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا بنانے سے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو کہتا ہے تمہیں 100 دفعہ طلاق، تو انہوں نے کہا تمہیں ان میں سے 3 ہی کافی ہیں، باقی 97 کے ذریعے تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا بنا دیا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا مت بناؤ، اللہ تعالیٰ کی حدود
حدود سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تمام اہل بیت صحابہ کرام اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے یا کریم و یا وہاب۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما دے، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو مستحکم اور خوشحال بنا دے۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیری پسندیدہ اور تیری رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری شریعت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وافر رزق عطا فرما، کسی کو ہم پر پھبتی نہ کسنے دے، ہم پر کسی ظالم کو غالب نہ فرما۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا فرما، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما، فوج و گان پر رحم فرما، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہمیں کامیابیاں عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کے لیے پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کے لیے پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے فیصلوں پر رضامندی عطا فرما، تیری عنایتوں پر ہمیں قناعت عطا فرما، اپنی طرف سے حلال عطا کر کے حرام سے آزاد فرما دے، اپنا فضل دے کر تیرے سوا تمام تر سے بے نیاز کر دے۔ اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، اے وسیع بخشش والے، اے وسیع بخشش والے، اے قریب رحمت والے، اے قریب رحمت والے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، تقوی سے ہمیں خوشحال کر دے اور ہمیں ایسا متقی بنا دے گویا کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں شامل مت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما۔ ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الآل والأصحاب وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لظالم علينا يدا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم طيبنا للقائك، اللهم طيبنا للقائك وارزقنا الرضا بقضائك وقنعنا بعطائك واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا قريب الرحمة. اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين. أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.